سننے میں یہ آیا ہے کہ چین جو ہے وہ فلسطین کی مدد کر رہا ہے۔ اس نے بہت سارے سامان جو ہے وہ ایئر ڈراپ کے ذریعے فلسطینی لوگوں کو دیا ہے، ان کی مدد کی ہے۔ تو یہ دیکھ کر کافی اچھا لگا اور افسوس بھی ہوا کہ جو کام مسلم دیشوں کو کرنا چاہیے تھا وہ ایک چین دیش ہے جس نے یہ کام کیا۔ اور یہ سعودی ہے، سعودی عرب، دبئی، یہ 57 جو مسلم ملک ہے، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو ان پہ ترس آتا ہے کہ جب مرنے کے بعد جب حشر کے میدان میں جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس اتنی طاقت ہوتے ہوئے بھی، اتنی تعداد ہوتے ہوئے بھی فلسطین کے بچوں اور نوجوان عورتیں سب کو مارا جا رہا تھا، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کسی نے ایک الفاظ تک نہیں کہا ہے اور نہ ہی کوئی مدد آ رہی ہے، اور حالانکہ ہم لوگ 57 ملک ہیں، مسلم 57 ملک ہیں۔ تو چین والوں کو میری طرف دل سے دعا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے، اور کیا ان کے لیے دل سے سلام ہے۔ جو کام مسلم دیشوں کو کرنا چاہیے تو وہ کام وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ سعودی نے 600 بلین ڈالر کا جو ہے وہ قرض دیا ہے امریکہ کو۔ اب بتائیے، مسلم دیش اپنے مسلم بھائیوں کی مدد کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کر رہا ہے، اور وہ لوگ اس کو پیسہ دے رہے ہیں جو ان کے مسلم بھائیوں پہ ظلم کر رہا ہے، امریکہ کو۔ مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، ان لوگوں کا کیا ہوگا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے، زیادہ دکھ نہیں ہے کہ مسلم دیشوں نے فلسطین کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ اس بات کا سب سے زیادہ دکھ ہے کہ مسلم دیشوں نے ہی ان فلسطین کے بچوں پر ظلم کرنے والے دشمن دیش کی مدد کی، مارنے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ تو صاف ہو رہا ہے، یہاں سارے لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں اسرائیل امریکہ کے پروڈکٹ کو، اور یہ لوگ جو ہے وہ سعودی جو دیش ہے، وہ لوگ 600 بلین ڈالر امریکہ کو قرض دے رہے ہیں تاکہ وہ فلسطین کے بچوں پر ظلم کر سکے، اسے مار سکے۔ اب بتائیے یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ترس آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر، اور شرم بھی آتی ہے کہ ہمارا آج کا مسلمان کہاں چلا گیا ہے۔ اور اب ان لوگوں سے امید بھی کیا رکھ سکتے ہیں کہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہو شراب، اس دیش کے بارے میں کیا لکھے۔ یہ صحیح بات ہے، جو کعبے کی کمائی سے شراب پیتی ہے جو دیش، جو لوگ، ان سے کیا امید کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کی پریشانیوں کو سمجھیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ یہ لوگ تو اپنے مسلم بھائیوں پر جو ظلم کر رہے ہیں انہی کی مدد کر رہے ہیں۔ یہ لوگ امریکہ کے تلوے چاٹنے والے ہیں، اور ان کا جو حساب ہوگا وہ حشر کے میدان میں وہ بہت ہی برا ہوگا، کیونکہ فلسطین کے جو لوگوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، ان کے اندر سے جو بددعا نکل رہی ہے، جو ان کی ہائے نکل رہی ہے، وہ یہاں بھلے آپ سوچیں کہ یہاں ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے پاس بہت طاقت ہے، لیکن آپ یہ بات بھول رہے ہیں کہ آپ سے بھی بڑی طاقت ایک ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ سب دیکھ رہا ہے، اور وہ جو انصاف کرتا ہے وہ ترازو کے دونوں پلے میں برابر ہوتا ہے، کسی کے لیے کم یا بیسی نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو ہمیں دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کا خوف نہیں ہے، اور آپ لوگ خود کو خدا مان بیٹھے ہیں، اسی لیے آپ کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی کیا ہونے والا ہے، اور کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے، اور دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میں تو اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ ابھی بھی یہ مسلم دیشوں کو شرم آنی چاہیے، ان کو یہ حیات ملنی چاہیے کہ اب بھی کچھ کر دیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ مسجد اقصی جو ہے وہ ہم سب کی قبلہ اول ہے، سارے مسلمانوں کے لیے یہ افضل مسجد ہے، لیکن معلوم نہیں کس چیز کا ڈر ہے، نیوکلیئر پاور ہونے کے باوجود مسلم دیشوں کے یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہیں، بس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں ان لوگوں کو
کیا بولو، لعنت ہے ان جیسے لوگوں پہ جو اتنا طاقت ہونے کے باوجود، اتنی تعداد ہونے کے باوجود بھی چند اپنی مسجد کو، اپنی ایک مسجد کو نہیں بچا پا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افضل ہے، ہماری قبلہ اول ہے، مکہ مدینہ کے بعد یہ سب سے اہم مسجد ہے۔ یہیں سے ہمارے نبی جو ہے وہ معراج پر گئے تھے، یہ سب سے پہلے قبلہ اول ہے، ہمارا مکہ سے پہلے یہ ہمارا قبلہ اول تھا۔ لیکن معلوم نہیں آج کے مسلم دیشوں کو کیا ہو گیا ہے، انہیں اللہ ہدایت دے اور یہ ابھی بھی وقت ہے کہ صحیح راستے پر آ جائے۔ اور میں چین والوں کے لیے دل سے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے فلسطین کی مدد کی، اور اللہ ان کی حفاظت کرے اور حفاظت کرے چین والوں کی، اور ایسی ہدایت دے کہ وہ اور بھی مدد کرے فلسطین کو، اور فلسطین والوں کو اللہ راحت دے اور ان کی حفاظت کرے۔